مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین آج پھر ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت علماء کرام بھی موجود ہوں گے اور پیارے پیارے ثناخواہ بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ آپ یہ نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں علامہ ذیشان مدنی صاحب کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا عطاری کے آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر عشق رسول حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری عطاری صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم فضل۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ناظرین کرام نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ آئیے ناظرین کرام نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے
پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، پر چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، علماء کرام کے بارے میں قرآن و حدیث میں ان کی کیا شان ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ یہ علماء کی بہت بڑی شان ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں جب وہ کاملیت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو تقوی ہے جو ان کو کامل ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بے شک جب تک تقوی یعنی پرہیزگاری، خوف خدا بندے کی طبیعت میں نہ آئے تو بندہ اس وقت تک راہ حق اور راہ ہدایت اور راہ عمل کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ جو وصف ہے اگر اللہ نے خود کسی قوم کے لیے بیان کیا ہے تو وہ قوم علماء کے لیے بیان کیا ہے، اگر کسی گروہ کے لیے تو وہ گروہ علماء کے لیے بیان کیا ہے۔ ان کے اندر تقوی و طہارت بہت زیادہ، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں، آپ دنیا کے بہت سارے افراد ان کو چن کر کے لے آئیں، 10 بندے وہ اکٹھے کر لیں، 10 علماء بٹھا دیں، ان کے چہرے پر ایک اطمینان، ایک سکون، ایک تازگی، ایک محبت ان کے چہرے سے آپ کو چھلکتی نظر آئے گی۔ حالانکہ نہ کریم، نہ پاؤڈر، نہ بڑے بڑے شیمپو نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ جب دل نوری ہو جاتا ہے نا تو یہ جب اپنی نور کو چھوڑتا ہے تو وہ چہرے کے ذریعے سے نظر آتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں یہ چہرہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھنا سیکھو۔ ہم جب کتاب لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو یوں ورق الٹ کر فہرست پڑھتے ہیں، اور فہرست پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اس کتاب کے پلے کیا ہے، ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی۔ چہرہ دیکھ کے صوفیاء کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پلے کیا ہے، یہ کامل بننے والا ہے کہ نہیں بننے والا ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں ان کے اندر جو تقوی کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، خوف خدا کی دولت، وہ ان کو کامل و اکمل کر دیتی ہے۔ یہ تو ہو گیا قرآن مجید۔ دوسری جگہ پہ فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، یرفع اللہ الذین منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند فرما دیتا ہے، ان میں ایمان والوں کا درجہ بھی ہے اور پھر علماء کا الگ سے بیان کیا گیا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، ساری رات عبادت گزار عبادت کرتا ہے اور عالم بس اوقات سو جاتا ہے۔ بس اوقات کیا اکثر سوتا ہے، اپنا مطالعہ کیا، تیاری کی اور سو گیا، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود افضل کیوں؟ سبب کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے جو صوفی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں. اور جو عالم ہوتا ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کرتا ہے، یہ کامیاب ہو جائیں، یہ جنت میں جائیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. اور دوسری بات فرمایا کہ جو صوفی ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی نہیں ہوتا، ٹرانسفر نہیں ہوتا، آگے نہیں جاتا، بس وہ اپنے حد تک محدود رہتا ہے. لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، لوگ اسے فیض یاب ہوتے ہیں. اگرچہ وقت کا حکمران ہو یا علاقے کا وڈیرا ہو، اس کو جتنی تکلیف ہو وہ محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ یہ پیغام حق ہے قرآن و حدیث کا، تو یہ ہم دے کر رہیں گے. تو یہ عالم کی ایک فضیلت ہے. بلکہ ماہنامہ، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا احباب کو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ بھی لینا چاہیے، اپنے دفاتر میں دکانوں پر لگوانا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اگر اس ماہنامے کو آپ دیکھیں تو ماہنامے کے اندر بھی یہ حدیث شریف میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. فرمایا قیامت والے دن علماء کی شان کیا ہوگی. یہاں سے وہ لوگ بھی توجہ کرے جڑے کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے جہاں کہ میں کہتا تگڑا ہو پوت تیری باری بھی آ گئی ہے. قیامت والے دن جب یہ علماء آئیں گے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ طلب فرمائے گا اور فرمائے گا جبرائیل یہ امت مصطفیٰ کا عالم ہے، اس کو لے جاؤ حضور کے پاس. اور محبوب پاک اس وقت کہاں ہوں گے؟ آپ حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، اور حوض کوثر اتنا بڑا ہے اس کا پانی کبھی نہیں ختم ہوگا. اور اس کے اندر یہ بھی توجہ طلب بات ہے، جو برتن ہیں، یہ ایک الگ سے موضوع ہونا صرف حوض کوثر کا تو پھر کمال کی بات ہے. برتن کتنے ہیں؟ کعدد نجوم السماء، جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں اتنے اس پر برتن ہیں. لین شین کو نہیں لگنی، جو آئے گا فوراً پیے گا. لیکن جانے والے بنو، اعمال ایسے کرو. محبوب پاک وہاں ہوں گے. مولانا کمال کی بات یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل بتائے یہ امت مصطفیٰ کا عالم ہے، تو آقا کریم اس کو برتن میں پانی نہیں دیں گے. یہ توجہ طلب بات ہے. حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا حضور اپنے چلو سے پانی بھر کے اس کے منہ میں ڈالیں گے. کیا کہنے. اہل معاشر سوال کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ نے پانی برتنوں میں دیا اور اسے آپ اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں، ید اللہ والے ہاتھوں سے. محبوب پاک فرمائیں گے تم نے اعمال کیے، دین کو سنا، سمجھا، پڑھا، آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے میرے دین کو پڑھ کر اپنی تمام تر خواہشات اور تمام تر رشتہ داریاں، دوستیاں وقت چھوڑ کر یہ میرا دین سیکھتا تھا، پھیلاتا تھا، سمجھاتا تھا. اس کا پروٹوکولا یہی بنتا ہے. کیا بات. تو یہ علماء کی شان ہوگی. تو یہ قرآن اور حدیث میں سے علماء کی شان ہے، اور اس پر تو جتنا کلام کیا جائے اتنا کم ہے. ایک حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں. ہدایہ شریف کے پہلے اسے اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو دوسرے صفحے کے اوپر حاشیے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. فرمایا من صار بالعلم حیا ثم لم يمت ابدا. میرے آقا کریم نے فرمایا جو بندہ علم کے ساتھ زندہ ہو گیا وہ کبھی مر سکتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے علماء کے دیے جل رہے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کا نام کا نہیں پتا اور پتہ ہی نہیں وہ مرا تھا اور اس کو دفن کہاں کیا تھا. اور آج آپ حضرت محدث اعظم کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، کیا حضور غزالی زمان کو دیکھ لیں، آپ حضور شاہ تراب اللہ قادری شاہ صاحب کو دیکھ لیں، آپ ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سید ابو الحسنات شاہ صاحب، سید ابو البرکات شاہ صاحب، سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب، صدر الشریعہ، تاج الشریعہ. سمجھ آئی؟ مفتی اعظم ہند اور اعلیٰ حضرت. کس کس کا نام لوں؟ آپ جس کو دیکھیں رحمہم اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کا نام آج زندہ ہے. وجہ علم کے ساتھ جو جی گیا وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب آج کل بڑی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ ان مولویوں نے دین بڑا مشکل کر دیا ہے، مولویوں کو چھوڑو، قرآن پہ عمل کرو، کیونکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کی اہمیت پر ماشاءاللہ قبلہ مفتی اسلام حضرت مولانا مفتی سمر عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. یہاں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. احمد بھائی، آج ہمارا یہ جو دور جا رہا ہے نا، بڑا پرفتن دور ہے. اعمال اور عقائد کی گمراہیاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے پرفتن دور کے اندر ہم علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے
علماء سے دوری اختیار کر لی، بالکل. اور یہاں تک جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اگر جناب یہ مولوی سدھر گئے ہم بھی سدھر جائیں گے، اللہ. اگر یہ مولوی بخشے گئے ہم بھی بخشے جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ان مولویوں نے تو دین کو مشکل بنا کے رکھ دیا ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. رب جب قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. بھئی بات یہ ہے، ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. آپ یہ جو آیت مبارکہ ہی پڑھ رہے ہیں نا، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور آپ یہ آیت پڑھ کے سمجھ رہے ہیں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کی ضرورت، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی یہ آیت آپ پڑھ کے ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اس آیت کا غلط مطلب اور غلط مفہوم اپنے انداز سے اپنے تئیں سمجھ کے اس پہ عمل نہ کرو. اگر علماء کے پاس جاتے تو پھر تم یہ بات نہ کرتے. سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت مبارکہ کو ترجمے کے اندر ہی سمجھا دیا. جب آپ نے ترجمہ فرمایا آیت مبارکہ میں رب نے یہ فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ للذکری، قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہم نے کیا سوچا کہ جناب قرآن بہت آسان ہے، آیت مبارکہ پڑھو، جو ہماری سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو اگر ہم اس دروازے کو کھولتے ہیں نا کہ ہر بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی عقل کے مطابق جو اس کی سمجھ میں آیا اسی فتوے پہ عمل کر لیا، تو بھائی اس طرح تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. جس بندے کے من میں جو قرآن کی آیت کا مطلب نکلا وہ اسی پہ عمل شروع کر دے گا. یہ تو دین اسلام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا بھائی. اور پھر اگلی بات دیکھیے، ہم ہے نا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کا طرز عمل دیکھ لیں. افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر کے بعد ان کا مقام و مرتبہ، جن کے بارے حضور نے یہ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے اندر سورہ بقرہ پڑھی ہے انہوں نے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس قرآن کی جو آیت پڑھی، ترجمہ پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو ذہن میں آیا. عمر فاروق اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نا تو آپ اپنے سے کبار صحابہ کرام اور بعض اوقات عمر میں اور مرتبے میں بھی اپنے سے چھوٹے صحابہ کرام سے سوال کر لیا کرتے تھے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج یہ کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے قرآن خود ہی پڑھ لو، خود ہی سمجھ لو، خود ہی عمل کر لو. میں کہا بھائی یہ آپ کا اپنا طریقہ تو ہو سکتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا ہے. دیکھیے احمد بھائی، بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اب بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر اور ماہر طبیب کے پاس جائے. مارکیٹ کے اندر فن طب کی بڑی کتابیں موجود ہیں، ڈھیروں کتابوں کا جناب خزانہ موجود ہے. اب کوئی بندہ اس کو پڑھ کے دوائی نہیں کھاتا، کوئی بندہ اس کو پڑھ کے اپنے تئیں علاج اس کا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے جو حاذق طبیب ہو، کوئی اچھا ماہر طبیب ہو، کوئی MBBS ہو، میں اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ کہیں میری جان کو خطرہ نہ ہو جائے. بھئی آپ قرآن پڑھ کے اگر اپنی من مانی سے آپ کہیں جی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، بھائی بالکل قرآن کتاب ہدایت ہے، اور مولوی صاحب آپ کہتے ہیں جناب قرآن پڑھ کے ترجمہ کر کے اس پہ عمل نہ کرو. بھئی ہم یہ کہتے ہیں آپ قرآن ضرور پڑھیں، مگر ہم جس بات سے روکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھ کے اس کے ترجمے کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. ایک حرف پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، آپ ترجمہ بھی پڑھیں، مگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے جو آپ کے ذہن میں معنی و مفہوم آئے نا اس پہ آپ عمل نہ کریں. جو 1450 سال سے اکابرین امت نے، تابعین، تبع تابعین اور پھر اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے نا، آپ عمل اس پہ کریں. یہ نہیں ہے قرآن آپ کی سمجھ میں جو مفہوم آیا تو جناب آپ اس کو پڑھ لیں. اچھا اگر کوئی بندہ یہ نہیں مانتا، اتنی باتیں کرنے کے باوجود، بات طویل نہ ہو، آخری بات کرتا ہوں، جی نہیں میں قرآن پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، آپ قرآن پڑھ لو، ترجمہ پڑھو، آپ کو مولویوں کی ضرورت نہیں ہے نا.
او بھائی ہمارا یہ سوال ہے، آپ نے قرآن پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ کے عمل کریں گے، آپ کو عربی تو آتی نہیں، آپ عربی دان نہیں ہے، نہ آپ کی مادری زبان عربی ہے، آپ کیسے عمل کریں گے قرآن پہ؟ جی ہم ترجمہ پڑھ کے عمل کریں گے۔ خدا کے بندو، ترجمہ کرنے والا کون ہے؟ کیا کوئی فلمی ایکٹر ہے؟ کیا کوئی سنگر ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر ہے؟ بھائی قرآن کا ترجمہ کرنے والے بھی علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ بے شک۔ تو آپ جس طرف مرضی بھاگ لینا، جب تک علماء کے قدموں میں نہیں آئیں گے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے قرآن کو ضرور آسان کیا، مگر اللہ قرآن کے اندر یہ بھی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علماء کی بارگاہ میں جانا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء سے کسی مسئلے کے بارے میں الجھن پیدا ہو جائے پوچھنا، ہمیں قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، علماء حق اور علماء سو کی کچھ پہچان؟ بہت آپ کا بنیادی سوال ہے اور اس دور میں لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ ہم کس عالم کے پاس بیٹھے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرمایا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے آئے۔ جس مولوی کی تقریر سن کے، جس اسکالر کی تقریر سن کے اور جس یوٹیوبر کی تقریر سن کے جو مذہبی حلیے کے اندر آیا ہوا ہے، آپ کے اندر شک پیدا ہو جائے نبی پاک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، سمجھ لو کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ یہ تو خود وہ کٹی پتنگ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیری ککڑ دے وچ اڑ جانا ہے، اس کو تو خود نہیں پتا، اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کر عاجزی میں لے کے آئے۔ بالکل۔ تو جیڑا کہے بابے شاہی کو نہیں، میں ہی ہر شے مینوں پوچھو، اور تو کی ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ بڑا شور تھا، بڑا شور تھا، یہ 2 دن کا شور ہے، پھر پتہ چلے گا یہ ہمارا دور ہے۔ کیا بات ہے، سمجھ آ ختم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو تکبر سکھائے وہ عالم نہیں، جو عاجزی سکھائے وہ عالم ہوتا ہے۔ اس دور میں دیکھنا تو حضرت عطار کو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تصویر بھی تو سامنے ہو نا۔ کیا بات۔ تیسری بات فرمایا عالم وہ ہے، جزاک اللہ، عالم وہ ہے جس کے پاس تم نے بیٹھنا ہے جو دنیا کی طلب اور رغبت تمہارے دل سے دور کر کے آخرت کی طلب اور رغبت تمہارے دل میں پیدا کرے۔ اب جو لبادہ اڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں سوائے اعتراضات کے، نہ کبھی ان کو کسی نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ جمعہ پڑھتے دیکھا ہے، نہ عید پڑھتے دیکھا ہے۔ اے جی مینوں سمجھاؤ اے حدیث، او تو پہلے بندہ تے بن جا، تینوں سمجھا بھی لینے ہاں، پہلے تیرے پلے تو کچھ ہو جائے نا۔ یہ کون سی بات ہوئی یار؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ یہ کچھ نشانیاں تو حدیث میں بیان کر دی گئی، اور یہیں پر حضرت امام غزالی نے لکھا، فرمایا کہ کس عالم کے پاس بیٹھنا ہے، سادہ بات کر دی اور کمال کر دیا، سارے آپ کے سوال کا جواب اسی میں آ گیا۔ فرماتے ہیں جس کی گفتگو میں ادب اور عشق نہیں ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، اور جس کی گفتگو میں ادب اور عشق ہو اس کے پاس بیٹھ جانا۔ آج دیکھ لو عشق اور ادب سے خالی کون ہے، اور عشق اور ادب سے معمور کون ہے، ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ یہ کہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کرنے کو میرا دل نہیں کرتا، تو میں کیا مسلمان کہنے لگا ساڈو تیرا دل کرتا ہے؟ سوچی بھی نہ، سوچی بھی نہ کاکا۔ اور تو اگر اعتراض کر رہا ہے نبی پاک کی اہل بیت پر کہ یہاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور جن کو رب نے صاف کر دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے، کوئی ناپاک ہی ہے جو ان پر اعتراض کرے گا، پاک بندہ ان پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ بالکل، اب سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ اور اگر کہا جائے کہ ولی شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میں نے کہا پھر مجھے صرف اتنی بات ہی بتا دو، اگر بابے شاہی کوئی نہیں تو پھر بخاری شریف میں یہ حدیث کیوں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، 99 قتل کیے تھے، وہ گیا ایک مولوی کے پاس، اسے چل کے کہنے لگا کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو میں 99 قتل، اس کا تیری نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر دی، اسی کمپنی کا تھا نا۔ تو ایسے مولوی ایسے ہی جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اگلے کا بھی بیڑا غرق اپنا، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوسرے عالم کے پاس گیا اور چل کے کہنے لگا کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور میرے یہ گناہ ہے کہ 100 میں نے قتل کیے ہیں، تازہ تازہ سینچری پوری ہوئی ہے، باقی حساب آپ لگا لیں۔ اس نے کہا جی توبہ تیری ہو رہی ہے، کہتا کرواؤ۔ کہنے لگا میں نہیں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، نیک رہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں بابے رہندے نے جی، اوتھے چل کے توبہ کر تے تیری تاں ہونی ہے۔ بندے دا جرم بڑا ہوئے نا تو سفارش بھی تکڑی چاہیے ہوندی، جی بالکل، یہ تکڑی سفارش کے لیے تھا، توبہ تو وہ بھی کروا سکتا ہے، یہ توبہ تو وہ بھی کروا، تکڑی سفارش، اور تکڑی سفارش ولیوں کی ہوتی بے شک۔ فرمایا وہاں جا، اور راستے میں گیا بھی پہنچا نہیں، فوت ہو گیا، فرشتے جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے، وہ کہندے نے ساڈا ہے، وہ کہندے نے ساڈا ہے۔ اب مسئلہ خراب ہو گیا نا، دونوں کے سربراہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے یہ مر گیا ہے، لیکن ایسے کرو جہاں یہ فوت ہوا پڑا ہے نا وہاں سے زمین کی پیمائش کرو، اس کے گھر کی جانب بھی، اللہ والوں کی بستی کی جانب بھی، جدھر اس کا فاصلہ کم ہو جائے ان کے کھاتے میں ڈال دینا۔ بخاری کے لفظ ہیں، اللہ نے زمین سے کہا کہ ولیوں کی طرف سمٹ جا،
वलियों की तरफ सिमट जा। अल्लाह। घर की तरफ फासला ज्यादा हो गया, वलियों की तरफ थोड़ा हो गया। फरिश्तों ने कहा बारी ताला ये मसला है। फरमाया बुजुर्गों के खाते डाल के पंजाबी में आखां ताकि सट पूरी लगे, बाबियां दे खाते पा के जन्नत दे छड्डो। वाह वाह, कमाल का दिया। तू कहता बाबे शाह को नहीं वो आ की ये एदा नंबर भी पढ़ना, ए भी हदीस पढ़ना। क्या बात, क्या बात। नंबर बताता है। मैं क्या ये जरा नंबर दस है आप रॉन्ग नंबर है। असल मसला ये है ना, नहीं मैं इंटरनेशनल नंबर बताता हूं। मैं क्या अपना भी दस भी तुम इंटरनेशनल ही है। अल्लाह, ये भी तो बताना चाहिए ना। तो ये क्या बात हुई, जो तकब्बर सिखाए, जो बेअदबी सिखाए, जो गुस्ताखी सिखाए, उसके पास आप नहीं बैठ सकते। और एक ही मिसाल देता हूं, आलिम सू और आलिम रब्बानी में फर्क क्या होता है। आलिम रब्बानी हमेशा कुरान का जो मफहूम बयान करेगा वो मुरादी, मतलूबी, मकसूदी और महबूबी माना बयान करेगा। और जो आलिम शैतानी होता है हमेशा वो माना बयान करेगा जो फसादी हो, तशकीक वाला हो, जिससे लोग शक में मुब्तला हो जाए, जिसमें लोग बागी हो जाए, जिससे लोग दीन से बेजार हो जाए, पीछे हो जाए, वो माना बयान करेगा। फॉर एग्जाम्पल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तत्तखिज़ू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब इसका तर्जमा कई लोग करते हैं मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। ओ मैं क्या किसे मेले वाली दी औलादे, यहां मेला किस लफ्ज का तर्जमा है पहले ये बताना। मेले च जमन वाले हो, क्या कौम को तुम तरबियत करे, शर्म नहीं आती, डूब कर ही मरते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, ये जैसे आजकल के कई मुंह फट जिनके मुंह को बवासीर है और ऐसी है कि कोई भी दवाई दे तो असर नहीं होता, ये बकबक करने वाले ये क्या कहते हैं जी, इसका मतलब है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। आप मफहूम क्या दे रहे हैं। जैसे ईदगाह में ईद वाले दिन बड़ा रश होता है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी कब्र पर रश ना लगाना, यह मतलब है। अब सामने वाला बंदा कहता है अच्छा इब्ने माजा है, हदीस का नंबर ये है, सियासत है, सही सनद है, हाँ तो ये तो गाल ठीक है। नहीं ठीक है, वो हदीस सही पढ़ रहा है, नंबर सही पढ़ रहा है, किताब सही बता रहा है, मफहूम गलत दे रहा है। आलिम शैतानी तफसीर में राय करता है, अपनी तरफ से शैतानी और फसादी माना बयान करता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना तो वहां पर रश ना लगाना जैसे ईदगाह में होता है। नहीं नहीं, यह मतलब नहीं है। अगर यही मतलब है कि रश नहीं लगाना तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, यह क्यों कहा है। फिर मेरे नबी ने यह क्यों कहा मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरे रोजे की ज़ियारत के लिए मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है, यह क्यों कहा है मेरे नबी ने। अब 40 लाख बंदा हज करे मदीने तो जाना पड़ेगा, कहा जी बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मदीने जाना है तो वहां पर रश तो फिर नहीं ना लगेगा। नहीं 40 लाख बंदा जाएगा रश तो लगेगा। तो मैं कहा फिर अकल तो कामल है, तुम तो ये मफहूम दे रहे हो कि नबी पाक के रोजे पर रश नहीं लगाना। अब इसका मफहूम असली क्या है ये सुनिए। 1400 साल उम्मत का तसलसल जो इस माने को बयान करता है वो ये है कि नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना और वहां रश ना लगाना, नहीं, बल्कि इसका यह मतलब है कि जैसे तुम ईदगाह में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो बाकी ईदगाह खाली पड़ी रहती है, वैसे मेरी कब्र पर सिर्फ 2 मरतबा ना आना कि बाकी कब्र खाली पड़ी रहे। तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, दोनों मरतबा तुम्हारी ईद होती है। तुम जब जब मेरे दरबार में आओगे तब तब तुम्हारी ईद हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या मतलब ये बयान हो रहा है। क्या बात। देखो आलिम शैतानी बात किधर लेके जा रहा है और आलिम रब्बानी क्या समझा रहा है। यह है आलिम शैतानी, आलिम सू और आलिम हक में फर्क। और आलिम सू की एक और निशानी होती है, सिवाय बक बक के और पल्ले ही कुछ नहीं होता, बस क्लिप क्लिप खेलने का शौक होता है और उसके पल्ले ही कख नहीं होता। और जब कोई बंदा कहे कि ये तू गलत कर रहा है तो उस वक्त कहना नहीं जी इन्होंने असी हजम ही नहीं होंगे पे। मैंने कहा जाहिर सी बात है हमारा हाजमा ठीक है, हराम चीज को हम हजम करते ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। इस वास्ते हम हजम नहीं करते कि ये हराम का माल है, इसको कैसे हजम कर लें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा रामा साहब, जदीद दौर में दीन इस्लाम पर हर बंदा जदीद तहकीक करने की कोशिश में है और उसका नतीजा ये होता है कि खुद गुमराह होता है फिर लोगों को गुमराह करता है, क्या फरमाते हैं। जी बिल्कुल अहमद भाई, देखा जाए ना इस दौर के अंदर वो बंदा जिसको दुरुस्त तरीके से इस्तंजा भी करना नहीं ना आता सुन्नत तरीके के मुताबिक, वो भी बैठ के उलमा पर ज़बान दराजी कर रहा होता है, खुद साख्ता कुरान का मुफस्सिर बन के बैठा होता है, खुद साख्ता जो है वो हदीस का अपने तय मुफस्सिर बन के बैठा है। वो समझता है जनाब मुझसे बड़ा कुरान की अच्छी तफसीर करने वाला 1450 साल से आया ही कोई नहीं है।
مجھ سے بڑا حدیث کا علم رکھنے والا جناب ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر وہ ایک جنگلی درندہ جس کو علماء کی اہمیت نہیں ہے، بالکل علماء کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہے، علماء پر ایسے ایسے زبان درازی کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، اور خود اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، شاید درست تلفظ کے ساتھ قرآن بھی نہ پڑھنا ہوتا، شاید ان کو بغیر اعراب کے حدیث مصطفیٰ بھی پڑھنی نہ آتی ہو، مگر باتیں کیا کر رہے ہیں جی ان مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، یہ مولوی سدھر گئے نا، یہ مدرسے سدھر گئے نا، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ میں نے کہا خدا کے بندو تجھے پتا ہے تم بات کن کے بارے میں کر رہے ہو؟ علماء یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، علماء یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ورثاء ہیں، حضور کی حدیث ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم روایت ہے، آپ جو کہتے ہیں نا یہ مولوی سدھر گئے سب سدھر جائیں گے، اسی مولوی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی، جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ مجھ محمد کی صحبت میں بیٹھا، جو کہتا ہے یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، یہ مولوی سدھر گئے، یہ مولوی کچھ نہیں کرتے، یہ مدرسے کچھ نہیں کرتے، میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مولوی کے ساتھ، جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تو یہ جو آج موٹیویشنل سپیکر کے نام پر طرح طرح کے درندے اٹھ رہے ہیں، دین کا الف بے تک ان کو نہیں پتا ہوتا۔ بھئی ہم قرآن پڑھتے ہیں، بھئی آپ کو پتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے کتنے اصول ہیں؟ تفسیر کے کیا اصول ہوتے ہیں؟ بھئی باقاعدہ فنون ہے، علوم ہے، جن کو پڑھنے کے بعد مہارت تامہ حاصل ہو بندے کو، پھر جا کے بندہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، پھر تفسیر کر سکتا ہے۔ آپ جناب وہ یوٹیوب پہ 10 ویڈیو کے ڈال دیا آپ نے، کوئی چند سبسکرائبر آپ کو کیا مل گئے، آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا دین بیان کرنے والے کوئی نہیں۔ بھئی اپنا حلیہ تو دیکھنا، پہلے تو آپ کا حلیہ وہی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، وہی سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے، اور آپ جناب باتیں کر رہے ہیں علماء کے بارے میں۔ حضرت اخلاق بھی دیکھ لیں ان کا، اور اخلاق تو اخلاق، بھائی جس دین کی تم بات کر رہے ہو نا اس دین نے کیا تمہیں اخلاق نہیں سکھائے؟ علماء کی توہین، علماء کی توہین، علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ علماء کی توہین کرنا یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ آپ کون سی دین کی تعلیم دے رہے ہو بھئی ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں یار ایسے لوگوں پر اور ایسے اینکر پرسن پر بھی جو جناب اپنی وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہمارے ویوز بڑھ جائیں اور ہمارے جناب سبسکرائبر بڑھ جائیں۔ بھئی خدا کے بندو تم نے دین کے نام پہ تماشا شروع کر دیا، کوئی شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ اور میں اپنی یہاں پہ عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ نہ دیکھا کریں، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کا اپنا ذہن خراب ہوگا۔ آپ دین کے مسائل کے اندر ایسے لوگوں کو نہ سرچ کیا کریں، آپ علماء کی بارگاہ میں جائیں، علماء سے پوچھیں، علماء کو سرچ کریں۔ احادیث علماء جو اس کے معنی اور مفاہیم بیان کرتے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر سے آپ نہ لیں، بلکہ جو حدیث کا علم سمجھنے والے۔ بھئی حدیث کے اندر حدیث کی کتنی اقسام ہیں احمد بھائی، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری، ابتدائی باتیں نہیں پتا ہوتی یار ان بندوں کو، صرف موٹیویشنل سپیکر، صرف چرب زبانی آتی ہے اور بیٹھ کے جناب دین کے نام پہ انہوں نے تماشا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم ایسی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے کھلے عام ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ اگلی جو گزارش ہے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل تحقیق کریں آپ، لیکن تحقیق ایک حد کے اندر رہ کے کریں۔ جی ہاں، بلکہ ہمارے تو علماء نے یہاں تک تصریحات فرمائی ہیں کہ ایک دینی مسئلے کے اندر غور و فکر کرنا نا، ہم یہ نہیں کہتے آپ تحقیق نہ کریں، ہم تو یہ کہتے ہیں ایک دینی مسئلے میں تحقیق کرنا ایک عالم کا ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ جی کیا بات، نبی پاک علیہ السلام یہ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک فقیہ عالم 1000 عبادت گزار سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہے۔ عالم کی اتنی فضیلت ہے، مگر عرض یہاں پہ یہ ہے کہ جناب سوال پیدا ہوتا، مگر عرض یہاں پہ یہ ہے کہ آپ تحقیق وہ کریں جو ہمارے اکابرین نے ہمیں طریقے بیان کیے ہیں، اکابرین کی تعلیمات کو، تشریحات کو آپ سے پشت جب ڈال کے نا اپنی تحقیق بیان کریں گے، اپنی جدید تحقیق پیش کریں گے، پھر آپ خود بھی گمراہ ہوں گے، پھر آپ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے جی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، حدیث مصطفیٰ میں تو ہدایت ہی ہدایت ہے، آپ کیسے کہتے ہیں جناب کہ ایک بندہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائے؟ بھائی قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا،
اس کو پڑھ کے کثیر گمراہ ہوتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کثیر اس کو پڑھ کے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر تابعین، تابعین، اولیاء کاملین کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ان کے نقش قدم کو چھوڑ کر تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بندہ ہمیشہ گمراہ ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے تحقیق کے میدان میں اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے گا۔ ایک تو اپنے اندر سے تکبر کو نکال دیں، اپنے اندر عاجزی لائیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے، کبھی بھی اپنے اکابرین علماء کی تحقیقات سے اختلاف نہ کریں اگر وہ تحقیقات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے، بندہ جب کسی مسئلے میں تحقیق کرتا ہے نا، تو ہوتا یہ ہے جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے یار اگر ہم اس کو کہیں یار یہ تحقیق درست نہیں ہے، یہ ٹکراتی ہے شریعت کے فلانے مسئلے سے، آپ ایسا نہ کریں، تو وہاں پھر بندہ پتہ کیسے گمراہ ہوگا؟ اگر تو اسلاف کے طریقے پر چلے گا، پھر وہ اپنے سر کو جھکا لے گا قرآن و سنت کے آگے، شریعت مطہرہ کے آگے، اور اگر ہوگا جنگلی درندہ، موٹیویشنل سپیکر، دین کا الف بے کا علم نہیں ہے، پھر وہ پتہ کیا کہے گا؟ جناب میں نے اتنی راتیں لگا دی ہیں، میں نے اتنی کتابیں کھنگال دی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے حضرت، میں نے نیٹ پہ اتنا سرچ کر لیا، اور تم آ کے کہتے ہو میری تحقیق غلط۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے اتنی محنت کر دی یار، یہ مولوی نے کہہ دیا یہ تیری تحقیق غلط ہے، پھر بندہ وہاں پہ اکڑ جاتا ہے۔ خدا را قرآن و حدیث آپ ضرور پڑھیں، تحقیق بھی کریں، مگر اپنے اکابرین کے دامن سے وابستہ ہو کے جب آپ تحقیق کریں گے نا، اللہ پاک آپ کو تحقیق کے میدان میں بے شمار اور کمال کامیابیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر عورتیں بھی آج کل سکرین پر دین سکھا رہی ہیں، ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد بھائی جس طرف دیکھیں فتنے فتنے ہیں، یہ چند سالوں سے تو بہت زیادہ معاملہ بڑھ چکا ہے۔ میں یہاں پر ان عورتوں کے حوالے سے تو گفتگو بعد میں کرتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں یار اس بندے پہ، اس نعت خواں پہ، اور اس قاری قرآن پہ، اور اس عالم پہ، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رسول راضی ہو جائیں، جی یہ مقصد ہے نا، نیکیاں کما لیں۔ مجھے یہ بتائیں، ایک بے پردہ عورت کے ساتھ بیٹھنا کون سی شریعت اس بات کی اجازت دیتی؟ جی کیا ایک قاری قرآن کو استثناء حاصل ہے؟ وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ عورت کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے، وہ ٹھیک ہے؟ کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے عورت کو، مرد کو حکم دیتا ہے عورت کے سامنے نہیں جانا، نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے، عورت کے ساتھ میل جول نہیں کرنا، عورت کے ساتھ گفتگو کلام اس انداز کے ساتھ نہیں کرنا، بے پردہ عورتوں کے سامنے نہیں بیٹھنا۔ مجھے یہ بتائیں، وہ نعت خواں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہا ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں راضی کرنے کے لیے نعت پڑھ رہا ہوں، اسی محبوب نے عورت کے سامنے بیٹھنے سے مجھے منع کیا ہے؟ اگر وہ بے حیا بن کے آپ کے سامنے دوپٹہ اتار کے بیٹھ گئی ہے، تو آپ کو کم از کم شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا پاس ہونا چاہیے کہ آپ نعت رسول پڑھ رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں یار اس واعظ پر، اس خطیب پر، اور اس عالم پر جو ایک عورت کے سامنے بیٹھا ہے۔ بھئی شریعت مطہرہ نے کب اجازت دی ہے کہ بے پردہ عورت کے سامنے بیٹھ کے تم دین سکھاؤ؟ اب یہاں پہ عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم نیکیاں نہ کریں؟ جی ہم نیکیاں نہ کمائیں، ہم دین کی تعلیم لوگوں کو نہ دیں؟ اور میں کیا اللہ کی بندی، خدا کی بندی، جس دین کی تم نے تبلیغ کرنی ہے وہ دین یہ سکھاتا ہے تم گھر میں رہو۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا کچھ عورتیں آئیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ساری کی ساری فضیلتیں لے گئے، جہاد میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ جی ہم گھروں میں بیٹھی رہیں، ہم کیوں نہ جائیں ٹی وی سکرین پر لوگوں کو دین کیوں نہ سکھائیں، ہم نعت کیوں نہ پڑھیں ٹی وی پہ آگے؟ یہ سنیے جہاد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں سے فرمایا، من قعدت منکن فی بیتہا فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاہِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کہا یا رسول اللہ مرد سارے نمبر لے گئے، جہاد پہ جاتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو عورت گھر میں بیٹھی رہے گی اللہ پاک اس کو اپنی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے! تم میں سے جو عورت گھر میں بیٹھی رہے گی، جی ہم نیکیاں کیوں نہ کریں؟ حضور نے فرمایا تمہارا گھر میں بیٹھنا یہی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بارگاہ میں بنو تمیم کی چند عورتیں آئیں، انہوں نے لباس بریق پہنا ہوا تھا۔ آج لباس بریق تو کیا
رمضان ٹرانسمیشن ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اللہ، بال کھلے ہوئے ہیں. کیا یہ مسلمان عورتوں کا طریقہ ہے؟ سنیے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند عورتیں آئیں آپ کی بارگاہ میں، انہوں نے باریک لباس پہنا تھا. آپ نے ان کو دیکھا نا تو فرمایا ان کنتن مؤمنات، اگر تو تم مسلمان عورتیں ہو نا، فلیسا ھذا اللباس بلباس المؤمنات، اللہ، تم نے یہ جو باریک لباس پہنا ہے نا، یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں ہے. اور آگے پتہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ، ہاں اگر تم مومنات نہیں ہو، فَتَمَتَّعْنَا، تو جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. بھائی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے آپ ننگے سر مردوں کے سامنے بے پردہ بے حیا ہو کے، جناب رحمتوں کا مہینہ رمضان ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم پر اللہ کی چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ کی رحمتیں نہیں برستی. ایسی عورت جو بے پردہ ہو، گھر سے نکلے، اس پر فرشتے بھائی جان لعنت بھیجتے ہیں. حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، سرکار کی پیاری زوجائیں. جی ہم اگر دین نہ سکھائیں ہمیں ثواب کیسے ملے گا؟ ہم باہر نہ نکلیں تو کیا کریں؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے، اس کے بعد نہ آپ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ سنیے گا. ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں اللہ پاک نے مجھ پر ایک مرتبہ حج فرض کیا تھا، وہ حج میں نے ادا کر لیا ہے، اب مجھ پہ حج کرنا فرض نہیں ہے، رمضان ٹرانسمیشن فرض نہیں ہے. کیا کہنے حضرت؟ فرمایا اب مجھ پہ عمرہ کرنا حج کرنا فرض نہیں ہے، بالکل، بلکہ اللہ پاک نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے، مجھ پر پردہ کرنا ضروری ہے. میری بہنوں اس بات کو سمجھو، بھائیوں اس بات کو سمجھو، رمضان ٹرانسمیشن کرنا، اس میں بے پردہ بیٹھنا یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے. پردہ کرنا یہ ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اور اہم ہے. لہٰذا اس بات پہ بڑی توجہ کرنے کی حاجت ہے. اور پھر ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے چند سالوں سے، مساجد کے اندر عورتیں تراویح پڑھنے جا رہی ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہی ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں حضرت، باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں جی آج اتنے بجے نماز جمعہ کا عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہے، عید کا بھی اہتمام. او پاجی عورت کے اوپر عید ضروری نہیں ہے، عورت کے اوپر جمعہ ضروری نہیں ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جناب ادارے کے لیے، دارالعلوم کے لیے چندہ اکٹھا ہو جائے گا. اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے، یہ بات اصل بات یہ ہے، وغیرہ اور کوئی بیچ میں بظاہر مقصد نظر نہیں آتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ، آپ کہیں گے جی حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تو عورتیں مساجد میں جاتی تھیں. آئیے سیدہ عائشہ، بخاری شریف کی روایت، آپ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو رآ رسول اللہ لمنعہن من المساجد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں لو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور عورتوں کا حال دیکھ لیتے نا کہ ان کے بعد کیا ہونے والا، لمنعہن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، اگر حضور دیکھ لیتے نا، حضور کے دور میں عورتیں جاتی تھی، حضرت عائشہ کا دور ہے، فرماتی ہیں اگر حضور آج یہ حال دیکھ لیتے، عورتوں کو منع فرما دیتے کہ عورتیں مسجدوں کے اندر نہ جائیں. اچھا یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اسلامی بھائیوں کا بھی تو اجتماع ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کا، وہ بھی تو جاتی ہیں جی، نماز پڑھنے جائیں تو آپ منع کر رہے ہیں مولوی صاحب، اور ادھر اجتماع تو ہو رہے ہیں، ادھر عورتیں جائیں، ادھر کوئی حرج نہیں ہے. اور بھائیوں بات یہ ہے علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے، عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. اور دوسری بات جہاں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے نا اس میں بھی کچھ شرائط ہے، اس کی آواز مردوں تک نہ جائے، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، پھر یہ اجتماع جائز ہے جی. وگرنہ جن اجتماعات کے اندر اختلاط ہوتا ہے وہاں پر عورت کا اجتماع کے اندر بھی جانا جائز نہیں ہے. نماز سے، عید سے، جمعہ کی نماز سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس میں مرد کا عورت کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے. آپ عید کی نماز پڑھ کے نکلیں، عورتیں بن سور کے نکلی ہوتی ہیں جناب، مساجد کے اندر عورتیں بھی آ رہی ہیں. او بھائی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کی صحیح معنوں میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم
سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اور ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رسول اللہ انجوان دے ہار پھلا دے گجرے بنا لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لواں آوے جے موت پھر تے آوے ہزار بار ایک بار میں حضور نو ناتا سنا لواں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی
کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان حافظ احمد رضا طاری کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔